وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قیامت آیت نمبر 5 سے 9. آج کا موضوع، کیا ہم نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جو مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی ہرگز اکٹھا نہ کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک جوڑ اور پوروں تک کو درست کر دیں. سامعین کرام، سورہ قیامہ آیت نمبر 5. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. اس آیت کو ہم نے گزشتہ سبق میں سمجھنا شروع کیا تھا، اور یہ ایک اہم نقطہ ہے سامعین کرام کہ نفس انسان آزادی چاہتا ہے. نفس فی الوقت چونکہ ہم پہ حاوی ہے، لہذا وہ نفسانی جو خواہشات ہیں وہ بھی ہم پر حاوی ہیں. اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لینا تو پھر بہتر ہوگا. اور اس لیے بھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیات ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کو تو آلریڈی ہم مانتے ہی ہیں، لہٰذا ان آیات پہ تدبر اور تفکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کافر تو نہیں ہیں نا. تو یہ ہم سمجھتے ہیں ایسے، حالانکہ کافرانہ روش ہم میں موجود ہے. اور جہاں تک اس صفت کا تعلق ہے کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ بدعمالیاں کرتا رہے، یعنی من چاہی زندگی گزارتا رہے. ہم میں سے ہر شخص تقریباً یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے. یہ میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اپنی مرضی سے زندگی گزارنا جو ہے یہ نافرمانی ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لے، یعنی خواہشات نفس کے تحت زندگی گزارنا جو ہے وہ نافرمانی ہے اللہ کی. نافرمانی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بقا، نجات اور کامیابی اس بات میں رکھ دی ہے کہ یہ اپنے مرضی کی بجائے میری مرضی سے زندگی گزارے. اور ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں عام طور پہ ہم سب. آپ دیکھیں نا، گھر میں جو میاں بیوی ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا چاہتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مٹیریلسٹ ہو گئے ہیں، ہم مادہ پرست ہیں، اور
اللہ کے سامنے سر جھکانا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یا اللہ کی ماننا، اللہ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ کی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم اس کی قطعاً ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یعنی رب کی شان کے خلاف ہے کہ آپ گناہ کبھی نہ سوچیں۔ گناہ، ہم یہ کہتے ہیں، بعض لوگ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں، وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ ہم نے گناہ کیے تو نمایاں ہوا کرم، ہم بے گناہ ہوتے تو تجھے کون کریم کہتا، اس طریقے سے اس نے بند جوڑا ہے۔ تو یہ بہرحال یہ ہماری یعنی ناسمجھی ہے کہ اللہ کی شان میں ہم بے ادبیاں اور گستاخیاں بھی کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں اور گزارتے رہنا چاہتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، آپ اس جملے کی گہرائی پہ ذرا غور تو کریں نا۔ کیا آپ ایسا نہیں چاہتے کہ مجھ پر کوئی کنٹرول نہ ہو اور میں اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہوں؟ ایسا آپ نہیں چاہتے؟ یہ یقیناً انسان ایسا چاہتا ہے۔ بل یرید الانسان، اب یہ سارے یعنی جو تصور آخرت ہے یا تصور قیامت ہے، یہ جملہ اس کی یعنی یہ روش جو ہے اس کی نفی کرتی ہے جو تصور آخرت ہے۔ تصور آخرت تو یہ ہے کہ آپ مان لیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ مان لیں کہ اللہ نے آپ کو ایک ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی مان لیں کہ آپ کا مقصود دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے آپ نے جینا ہے۔ تو اس تمام تصور کی یہ جملہ جو ہے یا یہ کردار نفی کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی زندگی جیوں یا جیتا رہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ تمام اللہ تعالیٰ کے جو مقاصد جلیلہ ہیں ہماری پیدائش کے، آپ اس کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتے رہیں۔ دیکھیں، آزاد زندگی گزارنا کیا ہے کہ آپ اپنی تخلیق کے مقصد سے بے خبر ہوں اور بے خبر رہنا چاہتے ہوں۔ یہاں یہ ہے نا آیت نمبر 5 میں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ آگے بھی نافرمانی کرتا رہے۔ تو یہ ایک جملہ ہے جس میں ہم لوگ، اگر آپ لوگ غور کریں تو یہ اس میں ہم ملوث ہیں، یعنی اس کردار میں یا اس کردار کو نبھانے میں ہمارا ایک بڑا واضح حصہ ہے کہ بل یرید، انسان تو دیکھیں میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، تو مجھے بھی اپنے بارے میں سوچنا ہوگا اور آپ کو بھی سوچنا ہوگا۔ تو انسان اصل میں کیا ہے کہ انسان سر جھکانے کے لیے، اللہ کی ہدایت کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس شرمناک طریقے سے ہم نے یعنی اپنے عمل سے ہم روز قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بہرحال یہ دیکھنا ہوگا ہمیں، دیکھیں میں مختصر یہ اس جملے کے بارے میں یہ مختصر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ضرور دیکھنا ہوگا۔ آپ اپنی طبیعت کو دیکھیں، آپ اپنی جو خواہش کو دیکھیں کہ آپ ایسے ہیں کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی نافرمانی کرتا رہے، یعنی اپنی مرضی زندگی گزارتا رہے۔ دیکھیں اس وقت جو اسلام ہے، جو دین اسلام کے ہم فالو کر رہے ہیں، اس کا یہ اصل میں دین نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں۔ اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں، ہم نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن خواہشات نفس کے تابع ہے وہ اسلام۔ جو اسلام، جس اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں وہ اصل میں اسلام نہیں ہے، وہ ہماری خواہشات نفس ہیں۔ ہم اپنی خواہشات نفس کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ دین اسلام کو ہم نے اپنی خواہشات نفس کے تابع کر دیا ہے، اور خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنا نافرمانی ہے اللہ کی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں اور اس پہ سوچیں۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ یہ پوچھتا ہے کہ آخر قیامت کا دن کب آئے گا۔ یہ ایک جملہ ہے جو تمام
جو آگے گزرے بھی قومیں ہیں یہ کہتی چلی آئیں مت وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدے کا دن کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو دیکھیں یہ بات جو ہے، یعنی اگر آپ اس بات کو ذرا غور کریں اور دیکھیں، یہ بات اس پر ضرور آپ غور کریں کہ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں، یسألو ایان یوم القیامہ، دراصل یہ جملہ جو ہے یہ انکار قیامت ہے اور انکار حساب کتاب ہے۔ دیکھیں اگر یہ جملہ تھوڑا سا، یعنی آپ تو کہیں گے کہ بھئی ہم تو ایسا نہیں کہتے، ہم تو قیامت کا دن نہیں پوچھتے کہ بھئی قیامت کا دن کب آئے گا۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ہم ایسے ہی سوچتے ہیں، یسألو ایان یوم القیامہ، ہم کہتے ہیں وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی، ہم کہتے ہیں یہاں دے دو اور وہاں لے لینا، ہم کہتے ہیں آخرت سے کون آیا ہے، کر لو جو کرنا، کھا لے پی لے جی لے۔ یعنی ہمارا جو یعنی انداز فکر ہے یا انداز زندگی ہے یا جو ہمارا تکیہ کلام ہے کہ دیکھیں گے دیکھا جائے گا، یہ تو عام جملہ ہے، آپ کہتے ہیں، یعنی آپ کا مطلب یہ معاشرہ ایسا کہتا ہے کہ وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی اور آخرت سے کون آیا ہے، اس طریقے کے جملے جو ہیں، پھر آپ کا آخرت کی تیاری نہ کرنا، اس سے بھی اس جملے کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کا یوم قیامت پر یقین اور اعتماد نہیں ہے، کہ یعنی اس کے ظہور پذیر ہونے پہ، یا آپ خود عالم آخرت میں پہنچیں گے، آپ ایک زبردست یقین میں مبتلا ہے، شک میں نہیں ہے، یقین میں ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی دنیا ہے۔ دیکھیں ہمارا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہی دنیا ہے، کر لو جو کرنا۔ آپ دیکھیں نا، انجوائے کرو یار، ایسا ہم کہتے ہیں نا آپس میں، مزے اڑاؤ، مزے کرو۔ یہ سوچ جو ہے یہ انکار آخرت ہے۔ یہ دنیا مزوں کی جگہ تو نہیں ہے نا، یہ انجوائمنٹ کی جگہ تو نہیں ہے، یہ تو کام کی اور محنت کی جگہ ہے۔ اس بات پہ اس طریقے سے ہم نہیں سوچتے۔ عام طور پہ زندگی میں ہم آسائشات کے طالب ہیں، یہ ایک جملہ ذرا، خوشیاں ہم ڈھونڈتے ہیں ظاہر میں، جبکہ خوشیاں تو اللہ کی یاد میں ہیں، اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے، لیکن ہم خوشیاں ظاہر میں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بیویاں اگر ایسے سوچتی ہیں کہ یہ شوہر جو ہے اگر میری خواہش کا تابع ہو جائے اور میری من چاہی خواہشات کو یہ پورا کرنے میں لگ جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اسی طرح شوہر حضرات بھی اسی طرح سوچتے ہیں، صرف بیویوں کی بات تو نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی ایسی ہے، ہماری یہ آزاد زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ ہم عملاً یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ بہرحال یہ یعنی ہم کہہ رہے ہیں، میں آپ کو یہ صرف یہ کہہ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، یقیناً وہ دن ضرور آئے گا، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جب آنکھیں چندیا جائیں گی، اور یہ اصطلاحی ترجمہ میں نے کیا ہے جب دیدے پتھرا جائیں گے۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان این المفر، اس وقت یہی انسان کہے گا کہ کہاں بھاگ کر جاؤں۔ این المفر، بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ لا وزر، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس روز تیرے رب کے ہی سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ بہرحال یہ باتیں، یعنی یہ علامات قیامت جو ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ علامات قیامت بیان فرما رہے ہیں کہ خسف برق البصر، جب وہ پوچھتا ہے
کہ جب کہ قیامت کا دن کب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ ان چند آیات میں یہ فرما رہا ہے کہ اس دن کا جو نقشہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندیا جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال جس پر آپ کا نہ یقین ہو اور نہ آپ کو اس کی توقع ہو، جب آپ کے دن وہ دن آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کی آنکھیں چندیا جائیں گی۔ یعنی ایک یہاں بھی عام طور پہ اگر ایک بات پہ جس کا آپ کو یقین نہ ہو اور وہ آپ کے سامنے ظہور پذیر ہو جائے تو آپ مارے تعجب کے انگلیاں دانتوں میں داب لیتے ہیں یا آنکھیں چدیاں جاتی ہیں، آپ کو یقین ہی نہیں آتا۔ کیوں کہ آپ کا تو یقین ہی نہیں تھا۔ تو اس جو وہ گھڑی ہے، جب وہ قیامت کی گھڑی آن پہنچے گی سر پہ اور قیامت واقع ہو جائے گی، تو اس وقت کا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہاری آنکھیں جب تمہارے دیدے پتھرا جائیں گے، بس جس بات کی آپ کو یقین ہی نہیں ہے، توقع ہی نہیں ہے، جب وہ آئے گا پھر آپ کی آنکھیں پتھرا جائیں گی یا چندیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے یہ دو جملے جو ہیں، جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، یہ اس وقت کا جو حال ہے، چاند بے نور ہو جائے گا۔ یہ سورج جو ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، تو اس طرح یہ ابھی انشاءاللہ قیامت کی علامات جو ہیں یہ تفصیل سے آئیں گی، لیکن اس میں دو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ سورج اور جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، خَسَفَ الْقَمَرُ جب چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ اس دن آپ نے سنا ہے کہ سورج جو ہے مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ عام طور پہ آپ دیکھیں اسی طرح ہوتا ہے، مشرق اور مغرب، تو اس وقت چیز الٹی ہو جائے گی۔ اب سورج اور چاند تو کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، اس کے درمیان فاصلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہا رہا ہے کہ چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ یہ اصل میں قرآن میں جو دوسری آیت ہے جو میں آپ کو اکثر پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ وہ ہے نا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جب ہم اس کائنات کو لپیٹ کر ایک کاغذ کے تومار کی طرح اس کو لپیٹ دیں گے۔ اب آپ جب لپیٹ دیتے ہیں تو سب کچھ آپس میں مل جاتا ہے نا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، بہرحال حقیقت کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن یہ کائنات کا سسٹم لپیٹ دیا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین ایک اور زمین سے بدل لی جائے گی۔ یہ اس کی حقیقت تو ہمیں اسی وقت پتہ چلے گی، یہاں تو اشارات ہیں۔ تو بہرحال ایک بات جو ہے وہ میں آپ کو نوٹ کر دوں، اس وقت ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں یہ حقیقی عالم نہیں ہے۔ باطن جو ہے، باطن چھپا ہوا ہے اور ظاہر کے پردے میں ہے، ظاہر اس پہ چھا گیا ہے۔ جس طرح کہ ایک خوبصورت باغ ہے، اس کے آگے جو ہے ایک دیوار اگر کھڑی کر دی جائے تو آپ جب دیکھیں گے اس طرف تو دیوار ہی دیوار نظر آئے گی آپ کو، لیکن اگر دیوار گرا دی جائے تو پھر آپ کو وہ حسین منظر نظر آئے گا۔ جو جملہ میں آپ کو یہاں کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں وہ ہماری یقین میں نہیں آتا۔ ہمارا تو یقین یہ ہے کہ یہ دنیا ہی اصل ہے۔ دنیا یعنی یہ جو ظاہر دنیا ہے اس کو ہم اصلی دنیا قرار دیتے ہیں، اور اس کو حقیقت، سب سے بڑی حقیقت آپ کہیں نہ کہیں، ہماری نظر میں سب سے بڑی حقیقت یہی دنیا ہے۔ جبھی تو اسی دنیا، اس ملعون دنیا، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے اس ملعون دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ تو آپ کو اور مجھے سوچنا ہوگا کہ ہماری سوچ ایسی کیوں ہے، یعنی
ظاہر پرست کیوں ہے، حقیقت پرست کیوں نہیں ہے؟ یہ تو ایک خواب کی مانند ہے سامنے کرام، یہ دنیا جو ہے ایک خواب ہے بس۔ تو خواب میں جو کچھ ہوتا ہے یعنی اس وقت تو وہ حقیقت نہیں ہوتی، اس کی تو آپ ایک تعبیر نکالتے ہیں، یا وہ پراگندہ خواب ہوتے ہیں۔ آپ خواب میں یا تو آپ کا وہ خواب پراگندہ ہے، اگر حقیقت ہے بھی تو اس کی پھر آپ کو تعبیر چاہیے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے ابا کو بیان کیا، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابا جی میں نے دیکھا ہے کہ احد عشر کوکبا 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے۔ اب وہ تو ایک خواب تھا، حقیقت تو نہیں تھی، اس کی تو ایک تعبیر تھی۔ وہ تعبیر جو ہے وہ پھر ان کے ابا سمجھ گئے، تو انہوں نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، تم یہ اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا، وہ سمجھ جائیں گے۔ تو خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یعنی یہ دنیا کے مکر سے ہمیں بچائے۔ یہ دنیا کا ایک مکر ہے جو ہم پر چھا گیا ہے، ایک دھوکہ ہے جس میں ہم گرفتار ہیں۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تو نہیں ہوں گرفتار، یہ آپ نہ کہیں۔ آپ دیکھیں یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، باقی جو ہے غلط ہے، میرے علاوہ جو کچھ سوچ ہے یا کچھ جو بول رہا ہے وہ غلط ہے۔ پیغمبر آئے، انہوں نے حق کی صدا بلند کی، ان کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا۔ ہر پیغمبر کی آواز کو جھٹلایا گیا ہے۔ کل کذب الرسل فحق وعید او کما قال، ہر ایک قوم نے اپنی رسول کو جھٹلایا اور اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وعید جو تھی وہ ثابت ہو گئی، فحق وعید۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دن جو ہے یہ تو میں نے آپ کو بیان کر دی، یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کہ بھئی اب وہ بھاگ جانا چاہے گا اس سسٹم سے، اس ہونے والے دن کی ہولناکی سے انسان اس وقت بھاگ جانا چاہے گا، لیکن اسے کہے گا اب بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یعنی آخرت کے جو حالات ہیں، یہ قیامت، ایک بات نوٹ کر لیں، قیامت قائم ہوگی، قیامت کی ہولناکیاں جو ہیں وہ کافر کے لیے ہوں گی۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ غیر یسیر علی الکافرین غیر یسیر، کہ کافروں پر وہ دن جو ہے بڑا سخت ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آخرت کی ہولناکیوں سے آج آپ بھاگ جانا چاہتے ہیں تو آج وہ دن ہے۔ دیکھیں انسان کی اس وقت بھی ایک فرار ہے، فرار یہ کر رہا ہے۔ اس وقت ہم جنت سے بھاگ رہے ہیں اور دوزخ کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ دوزخ کیا ہے؟ عذاب الہی ہے۔ تو اب عذاب سے فرار کا دن تو یہ ہے دنیا کا، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یوم حشر کی ہولناکیوں سے، سختیوں سے بھاگنا چاہتے ہیں تو آج ہے بھاگنے کا دن۔ اگر آپ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں، آخرت کی کامیابی کو اپنا نصب العین بنا لیں، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوزخ سے پیٹ کر لی ہے، دوزخ سے پیٹ کر لی ہے۔ آپ کا رخ اب جنت کی طرف ہو گیا ہے، آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا ہے، اور اب آپ دوزخ کی ہولناکیوں سے فرار حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دن پناہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی، لیکن وہ شخص امن میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک سالم دل لے کے آئے گا۔ بہرحال اس پہ بات بھی اور بھی کر لیں گے تھوڑی سی۔
ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ ترجمہ سنا دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی نافرمانیاں کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کے دن کب ہوگا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی گناہ کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ با انداز تمسخر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند اپنی روشنی کھو دے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند اکٹھے بے نور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔